الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا انسان اپنی زکوٰۃ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو دے سکتا ہے اور انہیں دی گئی زکوٰۃ کی رقم سے خریدا ہوا کھانا کھا سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا میری نانی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اور کیا میرا والد اپنے سسرالیوں کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ میری والدہ میری نانی سے ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہے، وہ بہت غریب ہیں، ان کی زندگی کا انحصار زکوٰۃ پر ہوتا ہے، تو کیا میری والدہ ان کے ہاں رہتے ہوئے میری نانی کی طرف سے تیار کردہ کھانا وغیرہ کھا سکتی ہے، یا میری والدہ کو ان کے ہاں قیام کے دوران الگ سے کھانا خریدنا ہوگا؟ اسی طرح جب میں اپنی نانی سے ملنے جاؤں اور وہ میرے لیے کھانا پیش کریں تو کیا میں اسے کھا لوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کھانا زکوٰۃ کی رقم سے تیار ہوا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، انسان اپنے سسرالی رشتہ داروں کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بلکہ اگر سسرالی رشتہ دار غریب ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا دیگر غریبوں کو دینے سے افضل ہے، کیونکہ اس سے صلہ رحمی اور رشتہ داری مزید مستحکم ہوگی۔ تاہم پوتا یا نواسا اپنی زکوٰۃ دادا یا نانا کو نہیں دے سکتا۔ انہیں زکوٰۃ دینے کی صرف ایک صورت ہے کہ پوتے یا نواسے پر ان کے اخراجات لازم نہ ہوں۔ دوم، آپ اپنی نانی کی طرف سے پیش کیے جانے والے کھانے کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے یہ کھانا زکوٰۃ کی رقم سے تیار شدہ ہو، کیونکہ اہل علم کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی چیز کی ملکیت تبدیل ہونے سے اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس اصول کی دلیل بخاری حدیث نمبر 5279 اور مسلم حدیث نمبر 1074 میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا، تاہم آپ کو روٹی اور گھر کے عام سالن کے ساتھ کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے ہنڈیا میں گوشت نہیں دیکھا تھا؟ تو گھر والوں نے بتلایا، جی ہاں، لیکن وہ گوشت صدقے کا ہے، بریرہ پر کسی نے صدقہ کیا ہے اور آپ صدقہ کی چیز نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکیت کی تبدیلی پر اس کے حکم کی تبدیلی فرمائی، لہٰذا اگر کوئی غریب آدمی زکوٰۃ وصول کرے تو یہ زکوٰۃ اس کی ملکیت بن جاتی ہے اور پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی اسے کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے، یعنی اسے فروخت بھی کر سکتا ہے اور کسی کو تحفہ بھی دے سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ جب کسی چیز کے اوصاف تبدیل ہوں تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں کسی فقیر کو دی گئی زکوٰۃ کوئی بھی مالدار آدمی اس سے خرید سکتا ہے، اسی طرح مالدار شخص غریب آدمی کی طرف سے ملنے والا کھانا بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ سادات اور غیر سادات سب کے سب جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مال اگر زکوٰۃ کا ہو تو اس مال کے اس وصف کی وجہ سے یہ مال زکوٰۃ کے غیر مستحقین کے لیے حرام ہوگا، نہ کہ وہ مال بعینہ ہی حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بریرہ پر صدقہ کیے جانے والے گوشت میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار اور سادات سے تعلق رکھنے والا شخص فقیر کو دی گئی زکوٰۃ میں سے کھا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی صفت زکوٰۃ والی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 175۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا مستحق ہونے پر اسے اپنے قبضے میں لے لے تو اب یہ چیز کسی ایسے شخص کے لیے حرام نہیں ہوگی جس کے لیے ابتدائی طور پر وصول کرنا حرام تھا۔ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک فقیر زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو زکوٰۃ وصول کر کے وہ فقیر آدمی مالدار لوگوں کی دعوت بھی کر سکتا ہے، چنانچہ مالدار لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ مالدار آدمی اسے بطور زکوٰۃ استعمال نہیں کر رہا بلکہ وہ اسے فقیر کی طرف سے استعمال کر رہے ہیں، اور فقیر آدمی کو زکوٰۃ کا مال مستحق ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر فقیر کو زکوٰۃ دی جائے اور فقیر آگے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ کی چیز تحفہ میں دے دے جس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہوتی تو فقیر کا یہ تحفہ درست ہے اور مالدار شخص کے لیے اسے بلا جھجک استعمال کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 170811۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔